بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا طارق عزیز، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں رانا عبدالشکور صاحب، جو کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں، اور انہوں نے باقر نجفی کی عدالت میں شہباز شریف کا جو کیس تھا اس میں حکومت کی نمائندگی کی اور بھرپور دلائل دیے۔ بہرحال ہمارے پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتوں نے فیصلہ کیا، تو ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ یہ کیس کن مراحل میں ہے، اور عدالت کو ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے شہباز شریف کو ریلیف دیا گیا۔ اور میرا ان سے سوال ہے کہ شہباز شریف کے معاملے میں تو عدالت کو ریلیف دے دیا گیا، لیکن عام آدمی کو عدالتوں سے اتنی جلدی ریلیف نہیں ملتا جتنی جلدی ان بڑے لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ عمرہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور غریب جو وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس بارے میں رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے مجھے انوائٹ کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ غریبوں کو ریلیف نہیں ملتا اور بعض لوگ جلدی سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے جو نظام ہے، عدالتی نظام، اس کی شارٹ کمنگ، اس میں ڈسکریشن بہت زیادہ ہے۔ تو جہاں بھی ڈسکریشن زیادہ ہوگی تو وہ ایک عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے قدرتی سی بات ہے کہ اس میں لوگ جو ہے وہ مختلف طریقے سے اثر انداز ہو کے وہ رعایت لینے کی کوشش کریں گے۔ ڈسکریشن ہوتی ہے رعایت، تو ڈسکریشن ہمارے نظام میں بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ہمارے لیگل سسٹم۔ تو یہ ڈسکریشن پھر عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہے سر؟ یہی ایک المیہ ہے کہ ڈسکریشن کو جب تک آپ کسی جوڈیشل میکانزم میں اسے پابند نہیں کرتے، اس وقت تک وہ جو ڈسکریشن ہے وہ کبھی بھی عام لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ وہ ڈسکریشن جو ہے وہ انہی لوگوں تک پہنچتی ہے جو اس عدالت کے ماحول پر وکلا، مطلب ہے کہ اچھے وکلا اچھے دلائل کے ساتھ اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں تو جن کی بنیاد پر وہ ڈسکریشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ غریب آدمی کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ دلائل تو آپ نے بھی بھرپور دیے، جس طرح کہ ان کے وکیل نے کہا کہ جی شہباز شریف کا کنڈکٹ بہت اچھا ہے، جس پر آپ نے کہا کہ کنڈکٹ ان کا کیسا کنڈکٹ ہے، نواز شریف ملک سے گئے، 4 ہفتوں کے لیے گئے، انہوں نے ضمانت دی، اور اب انہوں نے ضمانت دی، وہ آئی نہیں پاکستان، تو کنڈکٹ ان کا ایسا ہے، برا تھا اس حوالے سے، لیکن پھر بھی عدالت کہتی ہے کہ جی ان کو جانے دیں آپ۔ دیکھیں رانا صاحب، ایسے ہے کہ عدالتوں کا ایک اپنا اختیار ہے، پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہمیں اس فیصلے کو obey کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ عدالتوں نے بہت سے ایسے فیصلے دیے ہیں جو کہ ہسٹری میں بھی متنازع رہے ہیں اور آج تک متنازع ہیں، اور ان پر عمل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ متنازع ہے۔ تو یہ تو ہلو جی آ رہی ہے آواز آپ کی؟ بھی آواز آ رہی ہے، لیکن ادھر سے تصویر غالباً آپ میری بولتے تصویر آ رہی رہیں، ہے؟ آپ کی تصویر آ رہی ہے۔ اچھا، تو اس طرح ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے عدالتی فیصلے ایسے ہیں جو ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں اور شاید متنازع رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ عدالت کے کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض فیصلوں کو عدالتوں نے ریویزٹ کر لیا ہے، لیکن بعض فیصلے بھی کتابوں میں پڑے ہیں، اور یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ انہیں ریویزٹ کیا جائے گا۔ اصل میں اس میں رانا صاحب عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات سمجھا دوں کہ عدالتوں کو صحیح فیصلے کرنے کی بابت مجبور جو ہے، جو کوئی اگر طاقت کر سکتی ہے تو وہ پارلیمنٹ ایسے قوانین بنائے، پارلیمنٹ آئین میں ایسی امینڈمنٹ لے کے آئے کہ جن کے ذریعے سے عدالت میں رول پارلیمنٹ نے پلے کرنا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پارلیمنٹ یہ رول پلے نہیں کرتا۔
اور دوسرا ایک چیز اور، شہباز شریف اکثر روسٹ روم پہ جا کے جج صاحبان سے یہ مکالمہ کرتے ہیں کہ جی میں نے صحت کے بڑے میگا پروجیکٹ لگائے، تعلیم کے میگا پروجیکٹ لگائے، لیکن اس کے باوجود ان کو عدالت سے یہ ریلیف لینا پڑتا کہ ہمیں باہر جانے دیا جائے علاج کے لیے۔ یہ تو رانا صاحب یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ انہیں رول ماڈل ہونا چاہیے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اب سیاست جو ہے وہ شوبدہ بازی، جگلری اور ٹوپی ڈرامہ کے طور پر جو ہے نا جی وہ ہمارے لیڈر لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے ہیں کہ زیادہ تر سیاست ہمارے یہاں نعروں کی بنیاد پر ہوتی ہے اور مستقبل کے خواب دکھائے جاتے ہیں جبکہ عمل نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ایک آپ کہہ لیں بھی بالکل ایک ایسی چیز ہے جسے جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا کہ اگر واقعی یہاں پر صحت کی وہ سہولتیں موجود ہیں جو عالمی معیار کی ہونی چاہیے یا جس کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں انہیں اویل کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان پر اعتبار کرتے؟ دوسرا انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن میں یہ بھی لکھا کہ جی مجھے علاج کے لیے باہر جانا، لیکن شاید آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایمرجنسی تو نہیں ہے ان کو، انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے۔ تو اس پہ عدالت نے پھر کیا کہا ان کو کہ بھی اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر آن لائن کا اس بھی کا آپ نے مطلب آن لائن جی کا بھی میں نے وہ ذکر کیا سارا کہ بھی آن کیس لائن جو ہے، آپ علاج لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹیشن۔ لیکن انور صاحب یہاں میں آپ کو تھوڑی سی اپنا اس میں آگاہی دے دوں کہ میں نے جتنے آرگومنٹ کیے ہیں وہ میں نے ان کے ریکارڈ کی بنیاد پر کیے ہیں، جی جی کیونکہ میرے پاس فیڈریشن کی طرف سے کوئی ریکارڈ نہیں آیا تھا۔ ہم نے تو کورٹ سے بار بار استدعا کی، بلکہ 2-3 دفعہ ان کی ہیئرنگ ہوئی، تینوں دفعہ میں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں کنسرنڈ اتھارٹی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اور ان سے انسٹرکشن سیکھ کرنے کے لیے آپ ہمیں ٹائم گرانٹ کریں، کیونکہ وہ سیم ڈے ہی کاروائی ہو رہی تھی ساری۔ لیکن وہ عدالت نے ہماری اس درخواست کو قبول نہیں کیا، تو بالآخر ہمارے سامنے صرف انہی کی پٹیشن تھی جو انہوں نے دائر کی تھی۔ میرے سارے آرگومنٹ انہی کی پٹیشن کے کانٹیکسٹ میں تھے جو انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے میگا وہ پروجیکٹ بنائے ہیں، جس پر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے میگا ہیلتھ پروجیکٹ بنائے ہیں تو برائے مہربانی اپنا علاج تو کروا لے جا کے ان کو۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ عدالت نے کیوں نہیں تسلیم کیا، یہ عدالتوں کا استحقاق ہے۔ ہم نے آرگومنٹ کرنے ہوتے ہیں، دونوں فریقوں نے آرگومنٹ کرنے ہوتے ہیں، عدالتیں کس سے اتفاق کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قانونی طور پر کئی ایسے نکات ہیں جن پر اپیل بھی ہو سکتی ہے، اور اس پہ شاید گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل بھی کرے، کیونکہ یہ بہت سارے حوالوں سے یہ فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق نہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف کے وکیل نے ای سی ایل اور بلیک لسٹ کا ذکر کیا کہ بھی ان کا ای سی ایل سے نام نکال کے بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی جو ہے نا بلیک لسٹ کے حوالے سے میرے پاس ابھی محکموں کی کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے جس پہ میں کہہ سکوں۔ تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ای سی ایل کیا ہے اور بلیک لسٹ کیا ہے کہ جن کا شہباز شریف کا نام جو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ رانا صاحب، جب ایئرپورٹ پر جب آپ ملک سے باہر جائیں یا آپ ملک سے اندر آئیں، کوئی بھی جائے اور کوئی بھی آئے، تو اس کا جو کنٹرول ہے، اس کا جو لیگل مینڈیٹ ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، کہ ایف آئی اے نے چیک کرنا ہوتا ہے کون آ رہا ہے، ویلڈ ڈاکومنٹس پر آ رہا ہے یا ان ویلڈ ڈاکومنٹس پر آ رہا ہے، تو جانے والا جو ہے نا کس طرح جا رہا ہے، اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ لیگل ہے یا لیگل ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پر 3 قسم کی لسٹیں ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے وہاں 3 قسم کی لسٹیں مینٹین کی ہوئی۔ ایک ای سی ایل جو مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ ای سی ایل بنائی جاتی ہے ایگزٹ کنٹرول آرڈیننس ایک ہے 1981 کا، اس کے تحت اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ آسانی اس میں نام نہ آسانی سے ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں سے نام آسانی سے نکلتا ہے۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، لمبا پروسیجر ہے کہ وہ کس طرح اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کئی مراحل ہیں۔ اس کے بعد وہ کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ کابینہ اسے اپروو کرے گی تو ڈلے گا۔ اسی طرح جب اس نے نکالنا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اسے کہتے ہیں ای سی ایل۔ دوسری ایک لسٹ وہاں ہوتی ہے بلیک لسٹ۔
بلیک لسٹ جو وہاں بنتی ہے وہ بنتی ہے پاسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ سے. جو ڈی جی پاسپورٹ ہے اس نے اپنا ایک مینول بنایا ہوا ہے, اس کے تحت وہ بنتی ہے, کیونکہ پاسپورٹ ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. یعنی کہ وہ جو ڈاکومنٹ پاسپورٹ تو وہ آپ کا ہے, لیکن اس کی اونرشپ جو ہے وہ حکومت کی ہے. حکومت اسے ضبط بھی کر سکتی ہے, واپس بھی لے سکتی ہے, اسے کینسل بھی کر سکتی ہے, اور بہت ساری جو بھی حکومت کے پاس قانونی اختیارات ہیں ان کے متعلقہ وہ استعمال کر سکتی ہے. تو لہذا بلیک لسٹ میں حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو بھی ایسے لوگ ہوں جو کرمنل ہوں یا اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں مبتلا ہوں یا ان کی کوئی مشکوک سرگرمی ہے حکومت کے سامنے آئے, تو وہ انہیں بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو سکے. ان دی مین ٹائم قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. یہ ایک قسم کی عارضی ایک رعایت دی گئی ہے ان ایجنسیوں کو جنہوں نے لا انفورسمنٹ اس ملک میں کرنی ہوتی ہے. کیسا نہ ہو کہ جی میں عرض کرتا ہوں, کیسا نہ ہو کہ وہ ابھی ای سی ایل میں نام ڈالنے کا ایک لمبا پروسیجر ہے, اس سے پہلے ہی وہ بندہ نکل جائے. اور تو ایک تیسری لسٹ. دوسری طرف سر شہباز شریف کے وکیل نے تو آتے ہی عدالت کو بتایا ہے کہ جی ان کا تو ٹکٹ بک ہو چکا ہے. اس جی پہ کیا مطلب, آپ اس سے تو پھر لگتا ہے کہ بھی ساری چیزیں ہو گئی اور ایک ڈیل کا تاثر سامنے ابھر کر آتا ہے کہ جی ٹکٹ ان کا 5 جولائی کو بک ہو چکا ہے اور 3 جولائی کا ان کا ریٹرن, 5 مئی کا بک ہو چکا ہے اور 3 جولائی کی ان کی واپسی ہے, ریٹرن ٹکٹ ہے. جبکہ برطانیہ نے پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں پاکستان پہ وایا قطر اور سٹے اور جو اس طرح سے کوئی سلسلہ انہوں نے کیا اور عدالت کو بتایا. جی رانا صاحب, یہ بڑی سرپرائزنگ پوزیشن تھی ہمارے لیے بھی کہ انہوں نے اپنا ٹکٹ جو ہے یہ پٹیشن کے ساتھ نہیں لگایا تھا, لیکن دوران آرگومنٹ انہوں نے یہ ٹکٹ عدالت میں پیش کیا کہ ہم نے تو یہ 5 تاریخ کا ٹکٹ خریدا ہوا ہے. وہ صرف بکنگ نہیں تھی بلکہ انہوں نے ٹکٹ خرید لیا گیا تھا. 5 تاریخ کو انہوں نے ٹکٹ خریدا ہے, 6 تاریخ کو انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے, اور ٹکٹ تھا کہ 7 کی رات کو ہم نے نکل جانا ہے. تو 7 کو وہ پٹیشن لگی ہے, تو اس کی روح سے وہ تیاری کر کے آئے تھے یا ذہنی طور پر یہ تیار تھے کہ ہم نے رات کو جو ہے نا 7 کی 12 بجے کے بعد جو فلائٹ ہوگی, یعنی کہ ٹیکنیکلی تو 8 تاریخ شروع ہو جائے گی, لیکن وہ تھی 7 کی رات ہی کہ اس تاریخ کو انہوں نے نکل جانا تھا. یہ ہمارے لیے بھی سرپرائزنگ تھی. تو یہ میں نہیں اس میں کچھ کہہ سکتا کہ اس میں انہوں نے کیا سمجھ کے یہ پلاننگ کی تھی, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ یہ بجائے یہ کہ انہیں رعایت ملتی, انہیں بلکہ پوچھا جاتا بھی یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا ہے کہ 7 تاریخ کو پٹیشن فائل ہوگی اور 7 تاریخ کو ریلیف مل جائے گا, تو آپ نے کیسے اپنے طور پر جو ہے نا جی وہ 7 تاریخ کی اور 8 تاریخ کی درمیانی رات کا ٹکٹ پرچیز کر لیا ہے پہلے. بہرحال یہ ایک فیکٹس کے طور پر چیز سامنے آئی ہے, اسے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا تھی اس کے متعلق جو ہے نا جی وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ ٹکٹ خریدا. اور دوسرا رجسٹرار نے بھی تو ان کی درخواست ریٹ پٹیشن پہلے اعتراض لگا کر واپس کی کہ بھی آپ پہلے متعلقہ فورم پہ جائیں, وہاں سے پھر ہمارے پاس ہیں, اور پھر آنن فانن ایک دم رجسٹرار نے بھی وہ اعتراض ہٹا دیا اور سماعت کے لیے قبول ہوگی درخواست. وہ رانا صاحب اعتراض لگانا ایک روٹین کی کاروائی ہے. جو وہ رجسٹرار آفس نے صحیح اعتراض لگایا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نام بلیک لسٹ میں ہے, لیکن بلیک لسٹ کا کوئی ثبوت نہیں دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ ثبوت لے کے آئیں تو پھر آپ کی ریٹ جو ہے وہ قابل سماعت ہوگی. تو لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ انڈر آبجیکشن ہی ریٹ لگا دیں عدالت میں, ہم جج صاحب کو خود سیٹسفائی کر لیں گے. یہ ہوتا ہے روٹین میں ہوتا ہے کہ انڈر آبجیکشن ریٹیں لگتی ہیں تو آبجیکشن اوور رول بھی ہو جاتے ہیں, آبجیکشن بحال بھی رہتے ہیں. تو یہ روٹین کی بات ہے, وہاں تک تو روٹین کی بات تھی. تو عدالت میں جب یہ پیش ہوا تو عدالت نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں لے سکتے, ہمارے پاس اپروچ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو عدالت نے کہا چلے اس اعتراض کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے کہ یہ آپ کے پاس ریکارڈ کیوں نہیں ہے, کیسے نہیں ہے. تو عدالت نے جو ہے نا جی اس ریکارڈ کو اس اعتراض کو ریٹ کے ساتھ ہی سننے کا حکم صادر فرمایا تھا. دوسری طرف آپ کو کہا گیا کہ بھی آپ نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے یا نہیں ہے, مجھے اس بارے میں کوئی, تو عدالت نے کہا کہ آپ متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں. تو آپ نے اداروں سے رابطہ کیا؟ جی اب عدالت نے مجھے کہا کہ آپ
میں نے انہیں کہا, عدالت نے کہا, ہمیں آدھا گھنٹے کا وقفہ دیا کہ جی آپ اس میں انسٹرکشن سیکھ کر لیں. تو یہ کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا جب عدالت نے یہ وقفہ کیا. تو وہ میں نے پھر کنسرن کوارٹر سے رابطہ قائم کیا, وہ ایف آئی اے کے جو متعلقہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو اتفاق یہ تھا کہ اس دن جمعۃ المبارک تھا اور آخری جمعۃ المبارک تھا, رمضان المبارک. جی جی. تو 12 بجے کے بعد تو ویسے ہی جو ہے نا لوگ جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو جمعے کی تیاری کے لیے, اور ویسے ہی آگے عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی تھی. تو کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی آدھا سٹاف آ رہا تھا, جو آدھا آ رہا تھا تو وہ بھی آگے چھٹیوں پہ کچھ چلا گیا, کچھ جا رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ میرے رابطہ کرنے کے باوجود بھی کوئی متعلقہ کمپیٹنٹ جو پرسن تھا وہ دستیاب نہیں ہو سکا. اور یہی بات پھر میں نے 12:30 پونے 1 کے قریب جب یہ کورٹ دوبارہ شروع ہوئی تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جی کسی متعلقہ ذمہ دار بندے سے رابطہ نہیں ہو سکا, تو ہمیں ریکارڈ پیش کرنے کے لیے یا پراپر آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ڈیو ٹائم چاہیے. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ یا معاملہ عید کی چھٹیوں کے بعد رکھ لیں, یا جو بھی پہلا ورکنگ ڈے ہے آج کے بعد, تو ہم آپ کو مکمل ریکارڈ بھی دے دیں گے اور اسسٹ بھی کر دیں گے. تو اسی لیے ہم نے کورٹ سے یہ ٹائم مانگا. اچھا, دوسری طرف عدالت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ بھی نواز شریف ان کی ضمانت پر گئے تھے 4 ہفتوں کے لیے اور پھر وہ نہیں آئے. تو عدالت کا کہنا تھا کہ بھی گورنمنٹ نے, حکومت نے بھی کسی بھی سطح پہ اس قسم کی کوئی درخواست نہیں دی کہ بھی شہباز شریف اپنی دی ہوئی ضمانت سے پھر گئے ہیں. جی اصل میں نا یہ حکومت نے درخواست نہیں دینی تھی. یہ کیونکہ نیب کی جو کیس میں یہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور اسی کیس کی سزا کے دوران ہی وہ جو ہے نا جی ملک سے باہر گئے, تو کیس بنیادی طور پر نیب کا تھا. اور رانا صاحب یہ بات عام لوگوں کے نالج کے لیے بتا دوں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ حکومت کے ماتحت نہیں, جس طرح دیگر ادارے حکومت کے ماتحت ہیں, ایف آئی اے ہو گیا یا دیگر ادارے ہو گئے, وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہے. تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. تو وہ یہ ذمہ داری نیب کی تھی کہ انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی, اور واقعی انہوں نے لکھ کے انڈر ٹیکنگ دی تھی, شہباز شریف نے دی تھی اور میاں نواز شریف نے بھی ذاتی طور پر انڈر ٹیکنگ دی تھی. تو انہوں نے انڈر ٹیکنگ پر عمل کی بجائے وہ بلکہ مفرور ہو گئے اور وہ اشتہاری قرار پائے. تو اس کا واقعی نیب نے نوٹس نہیں لیا, تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اچھا سر, یہ فیصلہ تو آ گیا, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس شہباز شریف والے فیصلے سے کہ ان کو ریلیف دے دیا گیا, پھر ان کو ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے نے روک دیا کہ بھی ہمارے پاس ہائی کورٹ کی طرف سے ابھی کوئی آرڈرز نہیں آئے ہیں, تو اس لیے آپ کا لسٹ ایز اٹ از ابھی شامل ہے, آپ نہیں جا سکتے. اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ موو کرے گی آرڈر تو پھر ایف آئی اے ان کو اجازت دے دے گا؟ اور دوسرا, ایک عام آدمی کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار نہیں سامنے آتا کہ بھی ایک کے لیے فیصلہ کچھ ہوتا ہے, وقت جو دفتری اوقات ہیں یا عدالتی اوقات کار ہیں وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود آف ٹائم میں فیصلہ سنایا جاتا ہے, اور پرٹیکولرلی ایک ہی دن آپ نے ریٹ پٹیشن کی اور اگلے دن ہی آپ کی وہ ریٹ پٹیشن کی سماعت کے لیے مقرر ہوگی. عام آدمی کو تو کئی سال لگتے ہیں, کئی مہینے لگتے ہیں, کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اس کی ریٹ پٹیشن سماعت کی ڈیٹ مقرر ہونے کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرحان صاحب, یہ جو آپ نے ہمارے نظام انصاف کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے یہ بالکل درست ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کے متعلق اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں اور دیگر کئی جو رہنما ہے ملک کے یا درجہ ذیل رکھنے والے پاکستانی ہیں وہ بات کرتے ہیں, بلکہ عام آدمی بھی سوچتا ہے. لیکن اس کا جواب رانا صاحب وہی ہے جو میں نے پہلے دیا تھا کہ یہ فیلئر جو ہے, یہ فیلئر بنیادی طور پر ان لوگوں کا ہے جو اس ملک میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں. 60-70 سال سے یہ ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے, یہ فیلئر ان کا ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنانا تھا, پارلیمنٹ نے ایسے پروسیجر اور قوانین بنانے تھے کہ یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو سکے, کوئی امیر آدمی کے لیے اور سلوک ہو, غریب آدمی کے لیے اور سلوک ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن اس کے قوانین بنانے تھے پارلیمنٹ نے, ایم پی اے ایم ایل ایز نے,
انہوں نے نہیں بنائے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک سول جج ہے, وہ ایک غلط فیصلہ کرتا ہے, آپ اس کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں سیشن جج کے پاس. سیشن جج اسے یہ نہیں پوچھتا اگر اپیل میں آپ کے حق میں دوبارہ فیصلہ ہو جائے بھائی تم نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا, یا قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی عدالت سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے غلط فیصلے بھائی آپ کر سکتے ہو. جو سول جج ہے اسے کوئی سیشن جج پوچھے کہ آپ کی لمٹ کیا ہے بھائی غلط فیصلے کرنے کی, کتنے % تک آپ کو معاف ہے, اور اس کے بعد آپ جواب دیں. اسی طرح سیشن کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ کس حد تک غلط فیصلے کر سکتے ہیں, اس کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. وہ زیادہ یہ ہے کہ آپ اپیل میں چلے جائیں, اوپر جا کے حق اپنا لے لیں, نیچے کوئی چیک نہیں کرتا. اور یہی جو چین ہے یہ ہماری سپریم کورٹ تک ہے کہ اگر فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو وہ نیچے جنہوں نے غلط فیصلے دیے ان کے متعلق آبزرویشن نہیں دی جاتی عام طور پر کہ یہ فیصلہ غلط کیوں ہوا ہے. اس کے متعلق کچھ نہ کچھ قوانین ہونے چاہیے, آئین میں ایسی ترامیم ہونی چاہیے کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتے ہوئے سوچے کہ اگر میرا یہ فیصلہ اوپر جا کے غلط ثابت ہو گیا تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ صرف پارٹیز کو نہیں فیس کرنے پڑیں گے, مجھے بھی فیس کرنے پڑیں گے. یہ ہمارے ہاں کمی ہے. اس کمی کی بنیاد پر ہی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کو ریلیف مل گیا ایک کو نہیں ملا, تو جسے نہیں ملا اس کا کوئی داد رسی نہیں ہے بھی اسے کیوں نہیں ملا, اور جس کو مل گیا تو وہ خوش ہے اس نظام سے, اور وہ یہ ریلیف انہیں مل رہا ہے جن کے فیور میں یہ نظام کام کر رہا ہے. دوسرا یہ بنیادی طور پر فیلئر ہے پارلیمنٹ کا. یہ ملک کی سیاست پہ کیا سمجھتے ہیں, اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب؟ سیاست کا جواب تو سیاستدان ہی بہتر دے سکتے ہیں کیا اس کا اثر ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو, کامن مین کو اس ملک کے انصاف کے نظام پر زیادہ سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. اگر لوگوں کو اپنی عدالتوں پر اعتماد نہ ہو, لوگوں کا عدالتوں سے اعتماد بالکل ختم ہو جائے تو معاشرے آگے نہیں بڑھا کرتے, معاشرے انارکی کی طرف چلا جاتے ہیں, معاشرے ترقی نہیں کرتے, ملک میں افراتفری آ جاتی ہے. تو عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں, اور یہ خاص طور پر جو ہے نا جی یہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایم پی اے ایم این اے کو منتخب کرتے وقت ان سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی تم نے جا کے عدالتی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ووٹ جن بنیادوں پر دیتے ہیں وہ بنیادیں ہی اور ہیں. ہم تو انہیں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنی نالیوں گلیوں کے لیے یا اپنے کاموں کاجوں کے لیے کہ تم نے میرے لیے یہ کرنا ہے, تم نے میرے لیے وہ کرنا ہے. قوم اور ملک تو ہمارے ایجنڈے پر نہیں ہوتی. تو اسی لیے ایم پی ایم این ایس کے ایجنڈے پر بھی کوئی جوڈیشل اصلاحات نہیں ہے یا کسی بھی قسم کی اصلاحات ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کا کوئی ممبر بھی, بس سب کی بات تو نہیں کرتا, لیکن میجورٹی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جو ملک کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف ان کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے. اسی لیے پھر ہم مسائل کا شکار ہے. ناظرین, آپ نے بہت ساری سوالوں کے جواب رانا عبدالشکور ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان سے سنے اور جانا کہ حکومت کا کتنا اچھا موقف انہوں نے پیش کیا, کہ شہباز شریف کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل کی میں نے بہت زیادہ میگا پروجیکٹ بنائے, ان کا بھی انہوں نے بڑا مدلل جواب دیا. بہرحال ہمارے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں, وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں. اس میں آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ کس قدر درست ثابت ہوتا ہے اور عدالتی نظام پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے. میں ناظرین رانا عبدالشکور کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ کے لیے بتایا کہ حکومت بھی کن سطحوں پر اور کس جگہوں پر عام آدمی اور عدالتی انصاف اور عدالتوں کے لیے کس طرح سے کام کر رہی ہے. ناظرین, آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کروں گا. رانا عبدالشکور صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ